خداوند قدوس کے پاک بزرگ اور جلالی نام میں ناظرین کرام، آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بھی اس پروگرام کو دیکھ کر برکت پاتے رہے، بہت کچھ سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ میں بھی سیکھتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر، اور پروردگار نے چاہا تو ہم آئندہ بھی مل کر اسی طرح سے آن لائن سیکھتے رہیں گے، تاکہ ہم قرب الہی کے حصول کے لیے جو اس کی پاک اور مقدس مرضی ہے اپنے جیون کے لیے سیکھ سکیں اور اس کو قبول بھی کر سکیں۔ اس پروگرام میں کہ میں مسیحی کیوں ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ایک عرصہ سے مختلف سوالات اور ان کے جوابات پر ہم بات کرتے ہیں، اور یہ سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، ہم ان پر تیاری کرتے ہیں اور پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں جواب کے ساتھ۔ اور سوال تو کسی ایک کا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے اور جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یا ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے لیے جو اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں۔ بلکہ میں تو انکریج کروں گا کہ آئندہ بھی اگر آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا تو آپ بھی لکھ کر بھیجئے، تاکہ اس پر کام کیا جا سکے اور آپ کی بھی لائق طور پر مدد اور ہیلپ کی جا سکے۔ اور آج جو سوال پوچھا گیا وہ بھی سوال پوچھنے والے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا، اور میں سوچتا ہوں کہ بحیثیت ایک مسیحی کے میرے لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ آپ نے ٹرسٹ کر کے کوئی آس رکھتے ہوئے، امید لگاتے ہوئے یہ سوال پوچھا ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کے اس سوال کا جواب دے سکوں، بلکہ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں۔ آج کے لیے جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے، غور سے سنیے گا کہ عیسائیوں کی جو عبادات ہیں، جب وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، گرجا گھر کی بات ہو رہی ہے، جب وہ اپنی عبادات میں جاتے ہیں، عبادات کے مقام پر، تو ان کی پاکیزگی کا کیا معیار ہوتا ہے؟ گویا سوال پوچھا گیا، ہم مسیحوں سے، اور میں مسیحی ایمان کے جتنے بھی دائی ہیں، ان کے بیہیف پر اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو عبادت گاہ میں جانے کے لیے ہماری پاکیزگی کیسی ہوتی ہے اور اس کا کیا مقام ہے آپ کے ہاں خدا کے حضور۔ اور اس سوال کے پوچھنے کی بھی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ کہ جب میرے دوست اولاد آدم ہوتے ہوئے مسلمان بھائی، یا آپ خود جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، باقیوں کو چھوڑیں، اگر آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کو آپ مسجد جاتے ہیں،
تو صاف ظاہر ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں اور اچھی طرح سے اپنے آپ کو سر تا پا دھویا ہوا ہو، اور سنت کے تحت شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، سر پر ٹوپی ہو، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہو۔ جب میں مسجد میں جاؤں تو میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سر تا پا پاک کر کے جاؤں، اور اسی طرح سے جاتے بھی ہیں۔ میرے کچھ دوست ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہماری شلوار پر یا قمیض پر چلتے چلتے گندگی کی ایک چھینٹ پڑ جائے تو ہماری پوشاک ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ بہتر جانتے ہیں یا وہ بہتر جانتے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ شاید آپ ان ساری باتوں کے ساتھ متفق ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ سعودی عربیہ میں جب میں گیا اور الریاض میں، تو وہاں پر جتنے بھی ہمارے پاکستانی تھے، موسٹلی ٹخنوں کے اوپر شلوار، ان کے ہاتھوں میں جائے نماز، سر پر ٹوپی اور پاؤں میں چپل، سلیپر، دیٹس آل، اور وہ مسجد میں جا رہے تھے۔ اچھے لگتے تھے۔ اچھا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں اور صاف ستھرے ہو کر۔ یہ آپ نے سوال پوچھا ہے میرے بارے میں، لیکن تھوڑی سی آپ کے بارے میں پس منظر کے طور پر بات کرتے ہوئے اب میں اپنی طرف آتا ہوں کہ ہمارا کیا ایمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر میں چرچ جاتا ہوں، گرجا گھر جاتا ہوں عبادت کے لیے، میرے پاس اگر نیا سوٹ ہے، شلوار قمیض کچھ بھی، اور سادہ ہے، اٹس فائن، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر عبادت میں جانے کے لیے نئے سوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس آلریڈی کپڑے ہیں، خواہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ کے آلریڈی جو کپڑے ہیں، جو آلریڈی آپ کے پاس سوٹ ہیں، آپ وہ پہن کر جائیں، لیکن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اور استری کی سہولت ہے، استری ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر آپ کا سوٹ لگے گا اگر آپ اور بہتر طریقہ سے خدا کی حضوری میں جائیں۔ اس کا سبب ہے ایک، اگر ہمیں عمران خان صاحب اپنے محل میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شام کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیے گا، مجھے نہیں پتا بلائیں گے یا نہیں، لیکن مثال دے رہا ہوں، تو آپ اندازہ کریں کہ چڑ بڑ ہوئے کپڑے پہن کر ہم جائیں گے؟ کوشش کریں گے نہیں، نیا سوٹ ہونا چاہیے۔ تو خیر، خدا کی یہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے کہ ہر بار نیا سوٹ ہو، لیکن ہماری اپنی قلبی اور ذہنی تسکین کے لیے اور تسلی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے حضور جاتے ہیں تو ہماری پوشاک صاف ستھری ہونی چاہیے، اچھی طرح دھلے ہوئے، اور اچھی طرح آپ نے ان کو اوڑا ہوا ہو، اور آپ کو خود اپنا آپ اچھا لگے، دوسروں کی پرواہ نہیں کیجیے، خود اپنا آپ اچھا لگے،
جب آپ پروردگار کی حضوری میں جاتے ہیں تو یہ پوشاک کی بات ہے. دھلے ہوئے ہوں, صاف ستھرے ہوں, اگر استری ہے تو اٹس فائن. لیکن بائی دا وے اگر بجلی نہیں, آپ استری نہیں کر سکتے, تو یہ کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ میرے کپڑے استری نہیں ہیں اس لیے میں چرچ نہیں جاتا یا نہیں جاتی. نہیں, کیونکہ خدا کو میرے استری شدہ کپڑے ہونے یا چڑبڑ ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بات میں تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں. اس کے بعد اچھا ہوگا کہ جب میں چرچ جاتا ہوں اور جاؤں, یہ ہمارے پورے عالم مسیحیت کے لیے بھی یہی بات ہے, تو اچھا ہوگا کہ میں بھی نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر جاؤں. ہمارے ہاں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جیسے آپ کے ہاں وضو کا طریقہ ہے, لیکن ہمارے ہاں غسل ہے, اور غسل آپ اپنی مرضی سے جیسے آپ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں, صاف کر کے پھر چرچ جائیں تو یہ زیادہ اچھا لگے گا اور بھلا لگے گا. صاف پوشاک اور آپ کا بدن بھی صاف ہونا چاہیے, گندگی اور میل نہ لگی ہوئی ہو. لیکن پھر بھی ایک بات یاد رکھیے, اگرچہ رب کے حضور جانے میں میری پوشاک صاف ستھری ہو, میرا بدن صاف ستھرا ہو, دھلا ہوا ہو, یہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے خداوند کے حضور جانے میں. میرے ایمان کے مطابق اگر کسی وجہ سے پانی نہیں ہے یا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, عبادت شروع ہونے والی ہے, اجتماعی عبادت کی میں بات کرتا ہوں, تو پھر یہ نہانے دھونے کی اگر بات رہ بھی جائے, نو پرابلم. اور اگر پوشاک دھلی ہوئی نہیں بھی اب کوئی مجبوری ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم ہے. پہلے میں نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ پوشاک بھی صاف ستھری ہو اور ہمارا بدن بھی صاف ستھرا ہو جب ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں. لیکن ہمارے ایمان کے مطابق اگر آپ چرچ جانا چاہتے ہیں رب کے حضور, تو پھر آپ کی پوشاک یا استری نہ ہونا یا پانی نہ ہونا, پاکستان میں آپ کو پتا ہے کبھی بجلی نہیں, کبھی گیس نہیں, کبھی پانی نہیں, تو یہ تو ہوتا ہی ہے. ہمارے ہاں یہ رکاوٹ نہیں بننے چاہیے رب کے حضور جانے میں. اس کی خاص وجہ ہے اور وہ وجہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. میرے اپنے ایمان کے مطابق میں یوں کہوں گا کہ ہمارا خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. یہ اچھا ہے کہ ہم پاک اور صاف ہو کر اس کی حضوری میں جائیں. لیکن اگر میری پوشاک صاف ہے, بدن میں نے نہا دھو کر اپنے آپ کو تیار کیا, خوشبو بھی پرفیوم لگائی ہوئی ہے, اور میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں, لیکن میرے دماغ میں دوسروں کے لیے نفرت ہے, کدورت ہے, مجھے اپنا آپ 2 نمبر نظر آ رہا ہے, میرے دل میں دوسروں کے لیے کڑواہٹ ہے, غصہ ہے, شاید پہلے ہی کسی سے لڑائی کر کے آیا ہوں اور پھر میں عبادت گاہ میں جا رہا ہوں رب کے حضور. ہمارے ہاں یہ چیز ایکسپٹیبل یعنی قابل قبول
نہیں ہے. یا یہ کہ آج میں چرچ جاؤں گا، بلکہ دعوت دی جائے کہ آج سارے چرچ آئیں کیونکہ بہت ضروری کام ہے، اور جب چرچ کی عبادت وہاں پر مکمل ہو اور اس کے بعد ہم جائیں اور کسی بھی غیر مسیحی پوری بستی کی بستی کو نظر آتش کر دیں، پلان کے تحت اور منصوبے کے تحت لوگوں کا خون کریں، ہمارے ہاں قطعی طور پر یہ قابل قبول نہیں ہے. قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو کتاب مقدس کا خدا ہے، پاکیزگی کا خدا ہے، میری پوشاک پر اس کی نگاہ تو ہے، میرے بدن پر بھی کیونکہ اس نے بنایا ہے، لیکن ان پر نگاہ کرنے سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ ہمارے باطن پر نگاہ کرتا ہے، میرے دل پر، میری سوچوں پر، میرے خیالوں پر، میری نیتوں اور ارادوں پر. میرے بھائی، میری بہن، پاکیزگی کا معیار ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر تیرا دل پاک اور راست نہیں ہے خدا کے ساتھ یا کسی فیلو بلیور کے ساتھ، ہم ایمان کے ساتھ، اگر میں باطن سے پاک نہیں ہوں تو پھر میں اپنے بدن کو بھلے جون سے پانی اور جون سے سوپ کے ساتھ ہی کیوں نہ صاف کروں، شیمپو لگاؤں، خوشبوئیں لگاؤں، نئے سے نئے سوٹ پہنوں، کچھ فرق نہیں پڑے گا. میری یہ عبادات 2 نمبر ٹھہریں گی اور خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہوگی. میں نے گویا اس وقت کا ضیاع کیا ہے. سوٹ نیا پہنا یا بہت صاف ستھرا، نہایا دھویا ہوں، میں نے خوشبو لگائی ہے، لیکن جب میں عبادت کے لیے جاتا ہوں اور میرا دل کڑواہٹ اور فتور اور لڑائی اور جھگڑے سے بھرا ہے، میری زبان پر گند یعنی گالیاں اور لڑائی اور جھگڑا، تو پھر اس طرح عبادت کرنا کتاب مقدس کے خدا کے حضور ایکسپٹیبل نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ جو عبادت میں ایکسرسائز ہے نا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کے ہاں ذرا تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے، لیکن بات تو وہی ہے عبادت کی. ہمارے ہاں جو عبادت میں اٹھنا بیٹھنا یا جانا ہے یا حمد و ستائش کرنا ہے یا کلام خدا کو واعظ کی صورت میں سننا ہے یا دعا کرنی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں جاؤں اور وہاں جا کر میں دوسروں کو متاثر کروں یا رب مجھ سے متاثر ہو جائے کہ میں گیت گاتا ہوں، یعنی حمد باری تعالی، اور واعظ سنتا ہوں، دعا کرتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں. شاید میں رب کو امپریس کرنے کے لیے اگر ایسا کرتا ہوں تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے، بھلے میں آنسوؤں بھی بہاؤں، لیکن اگر میرا دل اس کے ساتھ راست نہیں ہے تو یہ مگرمچھ کے آنسو ہو سکتے ہیں، عارضی ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، لیکن رب کے ہاں ایکسپٹیبل نہیں ہے. اور ایک اور بات،
شاید آپ کے ہاں یہ ہے کہ جب آپ عبادت گاہ میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ کو خوب ثواب ملتا ہے۔ فرض نماز، سنت اور نفول جو آپ ادا کرتے ہیں ان کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹوٹلی تصور مختلف ہے۔ میں جب جاتا ہوں تو میرے لیے آج کی عبادت اگر اس طور پر فائدہ مند ثابت ہوئی کہ آج کا واعظ سن کر میں نے اپنی نیت اور سوچوں اور ارادوں کو تبدیل کیا ہے، میں نے رب الافواج کے حضور، وہ جو غفار ہے، اس کے حضور اپنے گناہوں سے سچی اور حقیقی توبہ کی ہے۔ جیسے میں عبادت گاہ میں گیا تھا ویسا ہی واپس نہیں آیا، بلکہ اب ٹوٹلی تبدیل شدہ شخص ہو کر واپس لوٹا ہوں، تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اور رب اس سے خوش ہے کہ میں نے اپنا تعلق اس کے ساتھ درست کیا ہے۔ ہمارے ہاں روٹین کے مطابق لکیر کے فقیر کے طور پر نہ کوئی دعا ہے اور نہ ہی ہمارے ہاں کوئی حمد اور نہ ہی کوئی عبادت جو ایکسیپٹیبل ہو۔ اگر ہم روح سے اور سچائی سے پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا دل بھی خدا کے ساتھ راست ہے، تو یہ اس کے حضور ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن ہم عبادت گاہ میں اس لیے نہیں جاتے کہ رب پر کوئی احسان کر کے واپس لوٹیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کا احسان مجھ پر ہو کہ آج میں خدا کے بندہ کے ذریعہ جو واعظ سنوں وہ واعظ میرے لیے ہو اور میں یکسر بدل جاؤں، اور پھر اس کے مطابق میں اپنا جیون بسر کر رہا ہوں، بشرطے کہ تحقیق کی جائے کہ وہ جو واعظ میں نے سنا ہے وہ دوسروں کے لیے بہتری کا سبب ہے، میرے لیے بہتری کا سبب ہے، دوسروں کی ترقی کا سبب ہے۔ بہت اچھا۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جو دوسروں کا اٹھیا ناس کرنے والی، دوسروں کی تباہی کا سبب ہو، تو ہمیں اس سے ٹوٹلی طور پر باز رہنا ہے، کیونکہ رب کو یہ باتیں پسند نہیں ہے۔ اب میرے خیال میں یہ بات واضح ہو گئی ہے آپ کے لیے بھی کہ ہمارے ہاں پاکیزگی کا معیار ظاہر سے کہیں زیادہ باطن پر ہے۔ اگر باطن پاک ہے تو پھر بہت اچھا۔ زبور نویس فرماتے ہیں، پنجابی میں پوئٹری کی صورت میں ایک بول مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ مکھن نالوں منہ ہے کولا، دل وچ پری برائی۔ مکھن نالوں منہ ہے کولا، دل وچ پری برائی۔ اس صورت میں میرے سارے سجدے، میرے سارے ہدیے اور نذرانے، سارے چندے، اور نئے کپڑے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں، یہ سب کچھ ضائع چلا جاتا ہے، کیونکہ رب مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم عبادت میں جائیں ایک ایسے خلوص کے ساتھ جائیں کہ کچھ ساتھ لے کر آئیں، روٹھے ہوئوں کو منائیں، اور دل کی پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے
तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ज़ाहिरी पाकीज़गी अच्छी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बढ़कर खुदावंद खुदा हमारी बातनी पाकीज़गी को पसंद करते हैं। इंसान क्या करता है? एक नबी की बात मुख्तसर सी मुझे याद आ रही है। उनको हजरत दाऊद को मखसूस करने के लिए परवरदिगार आलम ने भेजा कि वो बादशाह हों। और ये जो नबी हजरत सैमुअल जब गए, तो जब मुख्तसर बात करूंगा, जब दाऊद को देखते हैं तो उनकी उम्र भी अभी इतनी नहीं थी, और शायद उनकी पोशाक देखकर भी वो हैरान हो रहे थे। शायद सर तपा दाऊद को देखा होगा। और चूंकि ये नबी तो थे, लेकिन इंसान भी तो थे ना। और इंसान होते हुए इनके दिल में ये ख्याल आया कि ये मुझे नहीं लगता कि ये इस्राइल का बादशाह हो, ये मुझे नहीं लगता। और आप जानते हैं क्या हुआ? इंसान जाहिरी टिप टाप पर निगाह करता है, वाह कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन रब हमारे बातन पर, हमारे दिल पर निगाह करता है। और बुजुर्ग सैमुअल ने शायद मुंह फेर लिया होगा कि नहीं, ये कहां इस्राइल का बादशाह, नहीं ये नहीं है। और उस वक्त पाक रब ने बुजुर्ग सैमुअल से कलाम किया और कहा, नहीं सैमुअल नहीं, तू जो सोच रहा है वो दुरुस्त नहीं है। यही वो शख्स है जो इस्राइल का अगला बादशाह होगा। इसको तू मसा कर, मखसूस कर, क्योंकि इंसान जाहिरी टिप टाप को देखता है। वहां लफ्ज टिप टाप इस्तेमाल नहीं हुआ, मैं तफसीर कर रहा हूं। वहां लिखा है इंसान जाहिर को देखता है, जाहिर पर निगाह करता है, लेकिन मैं दिल पर निगाह करता हूं। हम किस नियत से खुदावंदे कुद्दूस के हुजूर जाते हैं, इस पर मुझे सोचना है और आपको सोचना है। वो हमारी दिल की सफाई, सच्चाई और पाकीज़गी सबसे पहले देखता है, जिस्म और पोशाक की उसके बाद। इसलिए मेरे अजीजों, आए मैं और आप आज से अपनी पोशाक की तो फिक्र करें, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बढ़कर अपने दिल और अपने बातन पर निगाह करने वाले हों, क्योंकि रब्बुल इज्जत हमारे दिल पर निगाह करता है। उसका साफ होना, उसका पाक होना बहुत जरूरी है। मेरे भाई, मैं समझता हूं कि अब आपके इस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि हम जो मसीही हैं, हमारा इबादत गाह में जाने में जो पाकीज़गी का मकाम क्या है और कैसा है, समझ आ गई होगी। बहुत कुछ इसमें और है जिस पर मैं बात करना चाहता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत के मुताबिक मैं यहां पर रुकता हूं। लेकिन यह कहूंगा, आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए। इसी प्रोग्राम पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, और वो प्रोग्राम है मैं मसीही क्यों हूं।